اتنا سب کچھ ہے اس ملک میں جس کے اوپر پریشانی ہونی چاہیے، جو باعث تکلیف ہے، لیکن پھر بھی ملک چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کہ کیسے چل رہا ہے یہ؟ کسی بابا جی کی دعا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پلیز اس سے نکل آئیں. جو یہاں پر حالات ہیں، یہ آپ پہلے کہتے تھے کہ یہ اللہ میں ایک نور ہے، یہ کوئی دعا تھی، یہ تھا. اس آیت آپ صرف موبائل اٹھا کر دیکھ لیں. 3 وہ معصوم بچی اشال، اس کو 3 دن کرنے کے بعد وہ درندے اس کو چھوڑنے چلے گئے. شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، اس بچے کا ریپ ہو گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ پیسوں پہ اس پہ یہ مملکت اسلامی. ہمارے پتہ نہیں علماء کرام بھی کہاں پر ہیں، ان کو بھی یہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ معاشی عدم استحکام ہے. معاشی عدم استحکام نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کرپشن کا پیسہ بھی تو یہیں سے جنریٹ ہو رہا ہے نا. جو راؤ انوار نے بتایا کہ 700 ارب کی کرپشن ہوتی ہے سالانہ، وہ کم بتائی تھی انہوں نے، تو وہ بھی تو یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے نا. اور انہی کے تو نا انصافی، عدل نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن کے اعلی کار بن گئے، یہ پراکسی. ارے بھائی جو احتجاج کرتا ہے وہ دشمن کا وہ ہو جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے گھر میں بھوک ہوگی، بچے بلک رہے ہوں گے، اس آدمی یا اس گھر کی خاتون کا بہکنا تو بہت آسان ہے. وہ ایک بندہ اپنی جان کی قربانی دے دے کے کہے گا چلو باقی تو پیچھے کھائیں گے یا سکھی بیٹھیں گے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھوک نہیں نہ دیکھی، بھوک برداشت نہیں کی. اگر یہ بھوک برداشت کر لے نا تو ان کو سمجھ آ جائے کہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا انسان، چلو وطن کی محبت میں خود کی بھوک پھر بھی برداشت کر لے گا، اپنے بچوں کو بھوکتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. اب ہم آپس میں فرینڈز بیٹھتی، پہلے تھوڑا ایسے گفتگو کبھی بچوں پہ ہو گئی یا کبھی کچھ شاپنگ پہ، اچھا تم نے کیا خریدا. ابھی آپ یقین نہیں کریں کیا ہوتا ہے، تمہارا بجلی کا بل کتنا آیا، تمہارا بجلی کا بل کتنا آیا، سولر چلتا ہے، کتنے اے سی چلاتی ہو، لاؤنج کا چلتا ہے، روم کا کتنے بجے چلتا ہے. اس دن میں نے بولا کہ بس کر دو. یقین نہیں کریں یہی ہوتی ہے. تو ٹینکرز کا تمہیں کتنے کا ریٹ ملا ٹینکر کا، ہمیں تو مطلب اتنے کا ملا، عید پہ ملا نہیں. اب وہ سب گفتگو چلی گئی اور انہوں نے ہمیں نا ان تمام چیزوں میں. ابھی یہ بجٹ کی بات کریں، میں ایسے بیٹھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے بجٹ میں صرف بجٹ پیش کریں گے یا اس کے کچھ ہمیں بتائیں گے بھی کہ ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، ہم نے ایک عام انسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ کیے ہیں، یہ ہم اپنا ریمیٹنس ایسے بڑھائیں گے، اپنی ایکسپورٹ ایسے بڑھائیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. ایک تو ابھی اتفاق ہی نہیں میرا خیال ہو پا رہا، اب جا کے کہیں ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. ابھی ہم لوگوں نے، میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں، صرف 40-50 ایکڑ گندم لگائی ہے، صرف اپنے کھانے کے لیے اور ہاریوں کے لیے، کیونکہ ہاری سارے سال وہ گندم کا انتظار کرتے ہیں. باقی ہماری زمین پہ کچھ نہیں لگا کیونکہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اور وہاں پر جو اریگیشن افسر ہے اس نے ریٹ بڑھا دیے خود سے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا، پھر دیکھیں جب آپ شاندار جلسے کرتے ہیں تو پھر وہ پیسے کہیں سے تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا. آپ نے جب وارہ بندی ہوتی ہے، وارہ مطلب باری جب آتی ہے تو اس میں پیسے دے کے پانی کھلواتے ہیں. یہ ہم کہاں جا کے سر پٹکیں، آپ مجھے بتائیں. تو ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا پولیٹیکل نہیں ہوتا. آپ عدالتوں سے تو انصاف کی توقع ہی نہیں ہے. اور جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، جو آپ نے 26 نومبر پہ سیدھی گولیاں چلائی، جو آپ لوگوں نے مارا، کون ماں اپنے جوان بچوں کو پھر یہ مرنے کے لیے وہ کرے گی؟ تو بس ایک عجیب سے نا وہ گورکھ دھندا ہے. بس ایسے ہی ہے، بس دل دکھتا ہے. ابھی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم کھینچتے جائیں گے کہ اتنے مسائل ہیں، مگر یہ کہ ان کا حل کوئی بتاتا نہیں. اور کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ ادھی اگر آپ اقتدار میں آ جائیں یہ وہ، میں نے کہا بھائی میں تب بھی نہیں صحیح کر سکتی. بھائی جو بات، کیونکہ سسٹم کا پورا اس سسٹم کو، اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے کہ اس کو تیزاب سے غسل دے کے اور پھر اس کے بعد ہو. ورنہ کوئی بھی شخص آئے گا وہ آ کے اس تبدیلی کیسے لے کر آ سکے گا؟ یہ جو کرپٹ افسران، یہ جو فوڈ انسپیکٹر اور یہ تمام لوگ بیٹھے میں رہیں گے تو یہ وہی رہیں گے نا. بالکل. تو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. لیکن ہاں جیسے آپ کہہ رہی ہیں بیوروکریسی سے شروع کیا جا سکتا ہے. بیوروکریسی کو شارٹ کا مطلب محدود کریں، ان کی پوزیشنز کم کریں، زیادہ تر کام آپ اے آئی پہ ڈالیں، اس کو آٹومیشن ہمارے کی فورس سے طرف کافی سارے ریٹائر ہو کر بیوروکریسی میں آ چکے ہیں، تو اب آپ بیوروکریسی پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے.
نہیں ان کو رکھ دیں, باقیوں کو ہٹا دیں, کچھ تو مطلب کرے گا ان کے لیے, کیونکہ مطلب گھر داماد ہیں, کون ہے کہ پالنا ہے, یہ تو ایک انگریز کا بنایا ہوا ایک قانون تھا جو ابھی تک چلے جا رہے ہیں, اور یہ بنایا اس کو ہم ختم نہیں کر پا اور رہے. یہ بنایا ہی انگریز نے اس لیے تھا کہ لوکل آبادی کو کنٹرول کر سکے. جی اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں رہ کے ایمان خطرے میں, کیونکہ قیامت کے دن میرا نہیں خیال کہ اس بات کا سوال ہوگا کہ آپ نے ملک سے محبت کی کہ نہیں کی. نہیں آپ اپنے آپ ساری وہ چیزیں آپ اپنے اعمال آپ چاروں طرف دیکھ لیں, آپ فون اٹھا لیں, دیکھیں آتی ہیں, ظاہر ہم موبائل یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا کیا طوفان مچا ہوا ہے, آپ ادھر دیکھ لیں, آپ یہاں پر, آپ بس اب کیا میں تفصیل بتاؤں, سارا وہ دیکھ لیں. ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ کل میں ان سے یہی سوال پوچھ رہی تھی تو میرے پیچھے سب یہ جید صحافی پڑھی ہے, بھائی میں نے کہا ہم وہ نسل ہیں, امی ابو نے تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں دبک کے بیٹھ کے, یہ والی جنریشن نہیں بیٹھ رہی, یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیوں گولیاں برسائی ہیں, کیوں وہ غدار ہیں, وہ سارا وہ کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ غدار کا فتویٰ دے دیتے ہیں. ہم پوچھیں محب وطنی کا سوال, کیوں غدار؟ پھر مجھے بھی حق ہونا چاہیے کہ میں بھی کسی کو غدار کہہ سکوں. ان کی بات تو سن لیں. اب اگر یہاں پر میں کچھ کسی چیز کے لیے بولوں تو پھر میں بھی غدار کہلاؤں گی کیا؟ یہی تو ہے کہ ان کی آپ یہاں پر ابھی پچھلے دنوں کتنے کروڑ یہ سندھ اسمبلی نے وہ کوئی کھرل تھا یا کھر اس کے علاج کے لیے کیا تھا, کیوں؟ میرے گاؤں میں بیٹھا ہے غریب آدمی دوائی لینے نہ کی وجہ سے وہ مر جائے, اور یہ تم لوگوں کو جن کو ہونا چاہیے قبرستانوں میں ہی, تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور تم لوگوں کا یہ ساری عیاشیاں خرچے ہم بھریں. وہ اس لیے کیونکہ یہ مرنا نہیں چاہتے نا, کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی کرتوت کیا ہے, تو مر گئے تو جھوٹ میں کہتی ہوں کہ یہ کر کے کہ وہ کیا میں کہوں, اب میں کہتی ہوں نا کہ یا تو ان حالات میں بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو پایا تو یا تو وہ ولی اللہ یا حالات کا ذمہ دار ہے, ہم دونوں نہیں ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ ان کو بہت گالیاں دوں, اتنی مطلب دوں کہ گالیاں سن کے مر جائیں, کہ انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے. آپ رات کے وقت زمزمہ میں آئے, ہر گلی میں آپ کو ایک دل دکھتا ہے, آنکھیں چراتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں کہ بچیاں اور ان کی مائیں کھڑی بھی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا پورے کراچی میں عزت نلام ہو رہی ہے. خدا تم لوگوں کے گھر میں یہ حالات پیدا کرے کہ تم لوگوں نے جہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا کہ اب آپ اپنے گھر تک آگ پہنچی تو پھر پنکی بھی نکل آئی, یہ ہوا پھر پنکی کو کر لیا, پھر آپ لوگوں نے وہاں پر سانگڑ میں آپریشن بھی کر لیا, کیونکہ اپنے گھر تک بات پہنچی ہے. نہیں مگر اب اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا خالص لو, نہیں تو بابا سے ہی مانگ لو, ہم ہی سے لے لو, اس کے کیوں نہیں کرے. پھر لنجار صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جو لسٹ نکلی ہے ان کے نام خفیہ رکھے جائیں گے. کیوں رکھے جائیں گے؟ کیوں رکھے جائیں گے بھائی؟ جو اگر آپ نے پنکی کو پکڑا ہے, اس کا نام سامنے آیا ہے, تو اس کے کسٹمر کا بھی آنا چاہیے. ہاں جی, تو کیوں خفیہ رکھے جائیں گے؟ ان کو استثناء حاصل ہے نا. تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں, لوگوں میں اتنی نفرت ہو گئی, پیدا ہوئی ہے ان کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ یہ جیسے بلوچستان میں لوگوں کو غائب ہو جاتے ہیں, کوئی خاتون بن جاتی ہیں یہ خودکش بمبار, تو تم لوگ روٹ کاز تک تو جاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے. نا انصافی, ایک نوجوان یہاں پر پڑھ کے بیٹھا ہے, اس کو نوکری نہیں ملتی. جب تک ان منحوس لوگوں کے پیٹوں میں آپ نے 2 کروڑ نہ ڈالیں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی. ابھی یہ جو سندھ سروس کمیشن کا یہ سارا ہوا تھا, سارے گھوم پھر کے یہ سارے یہ لوگ آ کے آئیں گے, ساری انہوں نے سیٹیں اپنے بندوں سے بھر دی, سب اپنے بھری ہیں سارے. یہ آگے کوئی وہ نہیں, سندھ کی گندم چوہے کھا گئے, سندھ کی گندم باردانہ ہے تو وہ نہیں مل رہا ہے, کرپشن ہے تو اس میں. اور یہ جو جتنی بھی ہماری, میں اپنے علاقے کی بات بتا رہی ہوں کہ جتنا OGDCL یا اس آئل کا پیسہ ہے, ہم میرے علاقے کو تو سندھ یا حکومت کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہیں سے اتنے فنڈ آئے, وہ فنڈ بھی ان کے پیٹوں میں جاتا ہے, سب کے پیٹوں میں. ایون میں اپنے وہاں پر اس سندھ کے یا اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی کہتی ہوں, وہ تو اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے. نہیں, وہ تو اب نہیں ہے کہ کوئی جاب پہ نہیں ہے. ایک اب ڈر لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے میں ہم نہیں جا سکیں گے, کہ جس وقت جاتے ہیں اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اب تو لگتا ہے کہ نہیں, وہ نوچیں گے لوگ ہمیں. یہ جو پانی کا حال ہے, یہ باقی جو چیزوں کا حال ہے, کیا کریں گے لوگ؟ کوئی اپنے بیٹے کو یا بچوں کو بھوکا نہیں دیکھے گا, دیواریں پھیلانگیں گے. پھر دیواریں پھیلانگ کے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. ساحرہ بانو صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اور جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ جذباتی معاملہ اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے جذباتی؟
یہ تو باتیں ایسی ہیں نا, اس پہ تو جذبات اٹھیں گے, اس پہ تو بولنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں. نہیں, بہت بہت شکریہ. اور ابھی دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے, کیا طوفان نیا کھڑا ہوتا ہے, تو کیا ہوگا اتنے اس کے لیے جو ہمارے بھی تو خیر بجٹ میں اتنی کیپیسٹی 100 ارب کر دیا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ممبر نیشنل اسمبلی, یہ جو ممبران کا بجٹ ہے اس میں سے سیدھا 40% ان سب کی جیب میں, 20% باقی سیکرٹریز یہ وہ بٹ کے 10-15% کی سڑکیں بنیں گی. ہاہاکار ہوگی کہ ہم نے شاید اپنے باپ کی زمین جائیداد بیچ کے سڑکیں بنائی ہیں, حالانکہ وہ سڑکیں عوام کے پیسوں کی. تعلیم کا بجٹ ویسے ہی کم کر دیا, نون کے حساب سے شعور پیٹ نہیں بھرتا, شعور کی ضرورت نہیں ہے. سندھ والوں نے تو ویسے ہی اتنی دور رکھا ہوا ہے کہ وہ اگر اب لوگوں کو بھی نہیں چاہیے کہ چھوڑو, تو سندھ والوں کو تو یہ بھی نہیں فکر کہ بھائی پیٹ بھرنا بھی کیا ہے کہ نہیں بھرنا. نہیں, اب ان کو یہ ہوتا ہے, جس وقت میں بھی تھی ان کو یہی ہے کہ پٹے والی نوکری دے دو, پٹے والی مطلب یہ پیون کی جاب دے دو, اور اس کے بعد اپنے گھر میں کام کروا لو. تو انہوں نے ایسے گھوسٹ نوکریاں دی ہوئی ہیں, ملازم اپنے گھر میں رکھے ہوئے. اور جو سندھ کا حالات ہے, اور وہ جو پڑھتے بھی تھے وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ اگر پڑھ بھی لیا تو ہمارے پاس رشوت دینے کے پیسے نہیں ہیں کہ 2 کروڑ ہوں گے تو تمہیں نوکری ملے گی, تو چلو بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کہیں باہر ہی نہ نکل آئیں, انقلاب نہ لے آئیں, تو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کا دے دیا کہ یہ لو 6-6 ہزار 7-7 ہزار پکڑو, اور اس کے بعد گٹکا چھالیا پان کھاؤ, اور شعور کی ضرورت نہیں. ہاں, نشے کی تو کچی شراب کی وہ لو, اور چوری چکاری کرو. چوری چکاری کے یہ جو پورا رورل ایریا, ہاں جی, نہیں بہت حد سے زیادہ چوری چکاری, حد سے زیادہ. لا اینڈ آرڈر تو وہاں پر سمجھے ہے ہی نہیں. تو یہ کر لو, بس ایسے جی رہے ہیں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح, سب ہم کرتے ہاں, وہی تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح کے حالات دیکھیں. چلیے ساحرہ بانو صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جوائن کریں, اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.